وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ہر 2 ماہ بعد تمام وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لے گی اور جہاں خامیاں پائیں گے ان کے ازالے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج منعقد ہوا، جس میں ملکی معاملات پر غور کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے واضح کیا کہ کابینہ کو 1.5 سال گزر چکا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہر وزارت کی کارکردگی جانچی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں اچھی کارکردگی دیکھنے کو ملے گی وہاں شاباش دی جائے گی، لیکن جہاں کمزوریاں سامنے آئیں گی وہاں تادیبی کارروائی سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کسی کو جھوٹا تاثر دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، نتائج پر مبنی نظام اپنانا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ ترقی کے اہل سرکاری افسر کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پروموشن دی جا سکتی ہے۔ یہ فیصلہ سابق ایڈیشنل آئی جی غلام قادر تھیبو کی درخواست پر جاری کیا گیا، جنہیں گریڈ 22 میں ترقی نہ دی گئی تھی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ترقی کا حق نہ صحیح، مگر ہر سرکاری ملازم کو ترقی کے لیے زیر غور لایا جانا اس کا بنیادی حق ہے۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ 2 ماہ کے اندر کیس کا دوبارہ میرٹ پر جائزہ لے۔ عدالت نے کہا کہ غلام قادر کو 3 بار ترقی سے محروم رکھا گیا، حالانکہ ان کی 2013 سے 2018 تک کی کارکردگی رپورٹس بہترین تھی، جبکہ 2019 کی رپورٹ کی غیر موجودگی کی وجہ ان کی فیلڈ پوسٹنگ نہ ہونا تھا۔ سپریم کورٹ نے بورڈ کی جانب سے بغیر ٹھوس وجہ کے ترقی نہ دینے پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کھلاچی میں یادگار چوکی کے قریب پیش آنے والے دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حملے میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ محسن نقوی نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر جوانوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں اور ان کی قربانی رائیگان نہیں جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے اور ہمیں ان کے جری سپوتوں پر فخر ہے۔ برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز پر طویل عرصے سے عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ اب پاکستانی ایئر لائنز برطانیہ کے لیے پروازوں کی اجازت حاصل کرنے کے لیے درخواست دے سکتی ہیں، تاہم ایئر لائنز کو پروازوں کے آغاز سے قبل UKCAA سے باضابطہ اجازت لینا ہوگی۔ ادھر PIA نے ہیتھرو ایئرپورٹ پر اپنی 7 لینڈنگ سلائٹس غیر ملکی ایئر لائنز کو منتقل کر دی ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے کہا ہے کہ سیفٹی لسٹ سے اخراج ایک آزاد اور تکنیکی عمل کے تحت ہوا اور وہ پاکستانی ایئر لائن سے سفر کی منتظر ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ فضائی رابطوں میں بہتری سے خاندانوں کو ایک دوسرے سے ملنے میں آسانی ہوگی۔ واضح رہے کہ جولائی 2020 میں پائلٹس کے جعلی لائسنس اسکینڈل کے بعد برطانیہ اور یورپی یونین نے پاکستانی ایئر لائنز پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کے کارگو ایریا میں خوفناک آتش زدی کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق کارگو ایریا میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی 8 گاڑیاں موقع پر روانہ کی گئیں۔ اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا اور کسی بڑے نقصان سے بچاؤ ممکن بنایا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے آپریشن کے دوران صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جاتی رہی۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ بروقت کارروائی سے آگ بجھا دی گئی ہے اور خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کا واقعہ آپرن ایریا سے تقریباً 1 کلومیٹر دور پیش آیا۔ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 36 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 37 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ نئے اضافے کے بعد پیٹرول کی قیمت 272 روپے 15 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 284 روپے 35 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا، تاہم مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 10 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 1 روپے 85 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی کی موجودہ شرح برقرار رکھی گئی ہے۔ یاد رہے کہ 1 جولائی کو بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔